رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مردوں سے قبر میں مختلف ہیں یا ویسے ہی ہیں؟ دیکھیے، پہلے ایک چیز سمجھیے، انسان کی دو حیثیت ہے، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی سب کے ساتھ ہے، مسلمان ہیں، کافر ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، نبی ہیں، نبی کی امتی ہیں، سب کے ساتھ ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر ان سب کے ساتھ ایک مرحلہ آتا ہے موت کا، سب کے ساتھ، نبی ہے، رسول ہے، ولی ہے، شہید ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، سب کے ساتھ۔ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آدمی مر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام میں یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، قبر کھودا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب اس دنیا سے منتقل ہو کر وہ اب آخرت کی زندگی میں منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی۔ اب وہاں کی جو زندگی ہے وہ بھی سب کی ہے، اچھوں کی ہے، بروں کی بھی ہے۔ بروں کی زندگی بری ہے، تکلیف کی ہے، اچھوں کی زندگی اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو آخرت میں بھی اور برزخ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، لیکن کیسی ہے صرف اللہ جانتا ہے، کائنات میں کوئی نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا۔ اسی لیے شہداء کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو دنیا والے نہیں جانتے آخرت میں لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں جانے والے نہیں جانتے دنیا میں لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی دنیا اور آخرت کے بیچ میں فاصلہ ہے جو کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں صحابہ کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر میں تھے سب بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے، کیسے پیتے، کیسے چلتے، کیسے پھرتے، کیسے سوتے، کیسے جاگتے، کیسے نماز پڑھتے، کیسے نماز پڑھاتے، کیسے جہاد کرتے، کیسے سارا ہے نا حدیثوں میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کی کیفیت ہے کرنے سے پہلے کی۔ لیکن بتائیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن کر دیا گیا، سب سے قریب اسی حجرے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ بتائیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جانے کے بعد کی ایک بھی حالت کا بیان کیا ہے؟ 47 برس زندہ بیان ہوا ہے؟ بھائی اگر کوئی کانٹیکٹ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں جانے کے بعد تو سب سے پہلے اماں عائشہ سے ہوتا، جبکہ اللہ کا باتیں ہوتی، گفتگو ہوتی، ملاقات ہوتی، بڑی دلیل ہے یہ سلام کرتے، بہت بڑی جواب آتا، ابا عائشہ اس کو بیان کرتی۔ اور وہی قریب نہیں پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنی پیاری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی ہے تو معلوم وفات سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان میں بیٹی سے کچھ کہا تو رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ کہا تو ہنسنے لگی۔ تو پوچھا گیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بات ہے، آپ پہلے رونے لگی بعد میں ہنسنے لگی؟ تو کہا انہوں نے خبر دیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں رونے لگی۔ پھر کہا کہ تم بہت قریب مجھ سے ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ تو کیا کبھی اس پیاری بیٹی نے کہا ہے کہ میری ابا سے میرا کانٹیکٹ رہا ہے، باتیں ہوتی رہی ہیں، خبر خیریت میں دیتی رہی ہوں، وہ دیتے رہے ہیں، سلام کرتی رہی وہ جواب دیتے رہے ہیں، مسافہ بھی ہوتا رہا ہے، کبھی کوئی واقعہ بیان ہوا؟ ابے تو جب وہ اتنے قریب، بیوی بھی قریب ہے، بیٹی بھی قریب ہے، نواسے حسن حسین بھی قریب ہیں، داماد علی بھی قریب ہے، ایک واقعہ نہیں کہ قبر میں جانے کے بعد کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے، تو پھر آج کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی کسی